بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ناظرین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، چینل کو سبسکرائب کیا، لیکن ان کی تعداد اگر تھوڑی ہے لیکن بہرحال ان سب کو شکریہ، اور اس توقع کے ساتھ کہ یہ ایک دینی کام ہے اور خالصۃً لوجہ اللہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور اس کو آگے بڑھانے میں مدد کریں۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور سے کسی دوست نے سوال کیا تھا، وہ بہت اہم سوال ہے اور بہت مشکل موضوع بھی ہے، تو اس دفعہ انشاءاللہ اس موضوع پر میں ویڈیو لا رہا ہوں، اور امید یہ ہے کہ یہ کئی ویڈیوز میں مکمل ہوگا یہ موضوع۔ بہرحال اس کا آغاز پہلے اس سوال سے کریں جو ان صاحب نے کیا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ آج کل جو بھی سائنس کے حوالے سے تحقیق ہوتی ہے وہ مسلمان کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ سب کیوں پتہ نہیں چل رہا تھا، جو غیر مسلم بغیر قرآن کی رہنمائی کے پتہ چلا لیتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا قرآن اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، یا یہ کہ سائنس کی بنیاد قرآن ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ یہ سوال لاہور سے طارق علی صاحب نے کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چل سکا اور کفار کو پتہ چل گیا بغیر قرآن دیکھے کہ، تو یہ بات سب سے پہلے بطور غلط فہمی دور کر لیں کہ ہمارے قرآن کو پڑھنے میں اور جو تحقیقات سائنس کی کر رہے ہیں ان قوموں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ پڑھتے وہ بھی قرآن ہیں، پڑھتے ہم بھی قرآن ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی صرف الفاظ پڑھنا سیکھ لیے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ثواب کا بینک کھول لیا ہے کہ جی قرآن پڑھتے جاؤ، ثواب کے بینک میں اپنا ذخیرہ جمع کرتے جاؤ۔ اس سے زیادہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ علماء جو قرآن کے شناور ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کے صرف اس پہلو کو درس و تدریس میں رکھتے ہیں کہ جو ہمارے انسانوں کی رہنمائی یا انسانوں کے اچھے اور برے کے حوالے سے ان کو قرآن کریم سے جو کچھ ملتا ہے اس کی رہنمائی پہ وہ زور دیتے ہیں، اور یہی ہمارا نصاب ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں اس سے ہٹ کر بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں قرآن کا پتہ نہیں چل سکا اگر قرآن میں یہ سب کچھ تھا، تو برادر محترم یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں پر کے دو دور ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں۔ ایک ہے 1258 ہجری عیسوی اس کے بعد کا دور، اور ایک ہے 1258 عیسوی سے پہلا دور۔ 1258 عیسوی میں مسلمانوں پر ایک افتاد ٹوٹی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم ڈھالوں کی طرح چوڑے منہ والی قوم سے جنگ نہیں کر لو گے، اور وہ بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں گے۔ تو یہ افتاد منگولوں کی شکل میں عالم اسلام پر نازل ہوئی، اور بدقسمتی سے عالم اسلام کے اس وقت کا لیڈر بھی اس افتاد کو کے معاقب اور معامل کو سمجھنے سے ناکام رہے۔ نتیجہ یہ کہ ہماری جماعی 600-700 سالہ خلافت تباہ و برباد ہو گئی، اور آس پاس کی مسلمان مملکتیں بھی یہ دیو کھا گیا، اور ہم پر ایک ایسا دور ادبار آیا جس کی کوئی مثال دنیا کی کسی قوم پر نہیں آئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہم پر گزری وہ یہ تھی کہ ہماری تہذیب و تمدن کا جنازہ نکل گیا، ہمارے علماء قتل کر دیے گئے، کتب خانے جلا دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ 6 مہینے تک ان کتابوں کی سیاہی سے بہتا رہا کہ جو کتابیں بغداد کے کتب خانوں سے تاتاریوں نے اٹھا کر دجلہ میں پھینکی تھی، جو مسلمانوں کی علم اور تحقیقات کے موتی تھے، اور کچھ کتابیں جو بچ گئی تھیں وہ
انگریز اور دوسری مغربی قومیں عالم اسلام پر جب یلغار کر کے آئیں تو وہ یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گئے اور انہوں نے ان کتابوں کا ہی مطالعہ کر کے رہنمائی حاصل کی اور قرآن کریم کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ قرآن سے ہی رہنمائی لے کر آگے بڑھتے رہے اور ہم قرآن رکھنے کے باوجود پیچھے ہٹ گئے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اس 13ویں صدی کے اس حادثے سے پہلے عالم اسلام میں جہاں بہت بڑے بڑے علماء قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، علوم تفسیر اور اصول فقہ اور تصوف اور دیگر علوم پر دریا علم کے بہا رہے تھے، وہاں پر انہی مدارس سے نکلنے والے دوسرے لوگ جو قرآن کو نہ صرف فطرت کے حوالے سے مطالعہ کرتے تھے، وہ بھی علم کے دریا بہا رہے تھے۔ نہ صرف فطرت کے حوالے سے جو لوگ مطالعہ کر رہے تھے ان کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ 13ویں صدی عیسوی میں یعنی 1209 اور 1203 کے دو علماء ہیں، ایک ہیں ابن رضوان اور ایک ہیں الجزری۔ یہ دو علماء ہیں کہ جنہوں نے گھڑی ایجاد کی اور بہت ساری مشینیں بھی انہوں نے ایجاد کی۔ اسطرلاب بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے اور جہاز بھی مسلمانوں میں سے عباس ابن فرناس نے ایجاد کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر کام دوسرے لوگوں نے کیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ 13ویں صدی کی علماء دو تھے جو گھڑیاں اور مشینیں بنا رہے تھے، جبکہ اس وقت یورپ میں غسل کرنے کا بھی شعور نہیں تھا کہ غسل کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی وہ 9ویں صدی میں 830 ہجری میں جابر بن حیان نے علم کیمیا پر 100 کتاب لکھی تھی۔ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس نے اتنی کتابیں کسی ایک موضوع پر لکھی ہوں۔ اسی حوالے سے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر ایک الگ سے کوشش کروں گا، ویڈیو بناؤں کہ اس دور کے علماء کیا کیا کر رہے تھے جو سائنس کے علوم پر تحقیقات کر رہے تھے۔ یہ لوگ قرآن ہی سے یہ سب کچھ حاصل کرتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب تاتاریوں کی تباہی عالم اسلام پر گزر گئی، ترکیوں کی سلطنت قائم ہوئی، لیکن ترکی اسلامی مراکز علم سے بہت دور تھے، لہٰذا ان کے اندر علمی وہ غلغلہ برپا نہ ہو سکا جو کہ بغداد میں، قرطبہ میں، قاہرہ میں اور دمشق وغیرہ میں تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں علم کی نشأت ثانیہ نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ ترکی 600 سال تک حکومت کرنے کے باوجود یورپ میں ہونے کے باوجود یورپ کی نشأت ثانیہ سے استفادہ نہیں کر سکے اور 19ویں صدی میں بلکہ 20ویں صدی میں یہ بری طرح شکست کھا گئے، حالانکہ یہ اس وقت کے سپر پاور تھے اور چھوٹی چھوٹی حکومتوں نے مل کر ان کو شکست دے دی۔ رہی یہ بات کہ جی کیا یعنی مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا تو کیا ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ وہ قرآن کو صرف ایک مذہبی کتاب سمجھ کے اس کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ اس کو ایک حقائق آشنا کتاب سمجھ کر مطالعہ کرتے ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک وہ ہیں جو انسان جن کا موضوع ہے انسان کی اصلاح، تربیت وغیرہ وغیرہ، اس میں احکامات کے متعلق 500 آیات ہیں، اور باقی چیزوں کے متعلق جس میں انبیاء کی جدوجہد ہے، پہلی امتوں کے معاملات ہیں، ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب کی وجہ سے ہوئی، یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ یہ تقریباً 600 آیات بنتی ہیں، جبکہ عناصر فطرت کے مطالعے کے متعلق قرآن کریم میں 756 آیات موجود ہیں، جو کہ ہمیں اس بات کا دعوت دیتی ہیں کہ ہم عناصر فطرت پر غور کریں اور قرآن کریم جن جن چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے ان کے متعلق ہم دریافت کریں کہ قرآن آخر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیوں ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ انسان کا ایک بطور انسان نیک صالح ہونا، اللہ کو پہچاننا، برائیوں سے بچنا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک موضوع ہے چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ لیکن انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاحب علم پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں اور 36,000 ہنر آتے تھے۔ اس حوالے سے اللہ قرآن کریم کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ انسان جہاں اپنی اصلاح کرے وہاں عناصر فطرت پر غور کرے اور ان سے استفادے کے لیے علم
حاصل کرے، اور وہی علم انسان کو اصل میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک جگہ فرمایا الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر، ہم نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کی تاکہ سمندر میں چلیں، وسخر لکم الانہار، تمہارے لیے دریا اور سمندر ہم نے مسخر کیے، وسخر لکم الشمس والقمر، تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جس طرح آپ چاہیں کام لے سکتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور دن اور رات تمہارے لیے مسخر کیے۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے لکم 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 کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ اگر قرآن سے کے مخاطب ہم ہیں تو پھر ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینا سب سے پہلے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن کریم میں انسان کی اصلاح کے متعلقہ جتنی چیزیں ان کو بھی آیات کہا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اور عناصر فطرت کے متعلق جو غور و فکر کرنے کی آیات ہیں یا ان کی نشاندہی کی جو آیات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کہا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن و رات کے بدلنے میں یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو علماء قرار دیا ہے کہ جو لوگ عناصر فطرت پہ غور کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ پہاڑوں میں کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ کالے پہاڑوں کی تہیں ہیں۔ اسی طریقہ سے انسانوں میں مختلف رنگ ہیں، جانوروں میں مختلف رنگ اور مختلف ان کے اسباب طریقے ہیں۔ اسی طریقہ سے چوپائے ہیں تو وہ بھی ان کے اندر جو اختلاف ہے یہ بھی اسی طرح جیسے پہاڑوں کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ تو ان پر غور کرنے کے بعد، ان کے توجہ دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو عناصر فطرت پہ غور کرتے ہیں اور ان سے کچھ حاصل کرتے ہیں وہ بھی علماء ہیں، بلکہ وہی اصل میں علماء ہیں، کیونکہ ان کو جو مشاہداتی علم حاصل ہوتا ہے وہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ کوئی بھی نظریاتی علم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ امپیریل کالج آف لندن کا ایک پروفیسر ولیم تھا، وہ کان کی ساخت پر غور کر رہا تھا، تو اس کے پیچیدہ نظام کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا کہ وہ ذات کے جس نے کان جیسا پیچیدہ پرزہ بنایا ہے کیا وہ خود کان سے یعنی سماعت سے محروم ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں پر غور کرنے سے انسان کو کس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے۔ باقی یہ دعویٰ رہا کہ جی وہ لوگ قرآن کریم کو ہی مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کر بات کو آگے ختم کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگلے اس بات پر بات کریں گے۔ ایک فرانسیسی امیر البحر یا سمندر کا کپتان تھا کسی بحری جہاز کا، وہ ساری زندگی سمندر میں رہا، بالآخر اس نے جب ملازمت سے استعفیٰ دیا یا نکل آیا تو اس نے الیکشن لڑا اور فرانسیسی پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ فرانسیسی پارلیمنٹ نے مذاہب پر تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم اس پہ تحقیق کرو۔ اس شخص نے لکھا ہے کہ میں نے سب سے پہلے بدھ مذہب پر تحقیق کی، چونکہ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ امن پسند دین تھا، حتیٰ کہ بدھ بخشو جو ہیں وہ زمین پر پاؤں رکھنے سے پہلے پھونکتے ہیں کہ کہیں تو چیونٹی ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ چنانچہ اس طرح اس نے کہا میں نے بدھ مت پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے عیسائیت پڑھی، پھر میں نے یہودیت پڑھی اور پھر میں نے اسلام پڑھا۔ تو کہتا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کو پڑھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہودی اور عیسائی علماء اسلام کے بارے میں اچھا تاثر نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کوئی دین نہیں ہے، بس چند ایک چیزیں یہودیت سے لے کر کچھ عیسائیت سے لے کر دین بنا لیا گیا، ورنہ یہ کوئی دین نہیں ہے۔
کہتے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہودی اور عیسائی علماء کے بجائے براہ راست مسلمان علماء کی کتابیں پڑھوں گا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی جو کتاب میرے سامنے آئی وہ قرآن کریم تھا، اور میں نے اس کی جو آیت پڑھی وہ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور وہ یہ آیت تھی کہ سمندر میں جب طغیانی ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کیفیت کو جو قرآن کریم نے بیان کیا تو میں نے سمجھا کہ میں یہ تحقیق کروں گا کہ اگر محمد علیہ السلام کو جہازران تھے پھر تو یہ ایک فصیح آدمی یہ کیفیت بیان کر سکتا ہے، اگر جہازران نہیں تھے تو پھر یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس شخص نے یہ کیفیت دیکھی ہی نہ ہو وہ اس کو اتنا شاندار پیرائے میں کس طرح بیان کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ محمد علیہ السلام جہازران تو کیا آپ نے کبھی سمندر میں نہیں دیکھا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، چونکہ جس کیفیت سے میں ساری زندگی گزرتا رہا ہوں وہ اس کو میں بھی بیان نہیں کر سکتا تھا جس کی پیرائے میں یہ کیفیت بیان کی گئی تھی۔ وہ آیت یہ تھی اور ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذ اخرج یدہ لم یکد یراہا من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ تو اس طریقہ سے اس آیت کو بنیاد بنا کر جب اس نے تحقیق کی تو نتیجے پہ وہ مسلمان ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کو وہ جب اپنے نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں تو پھر قرآن ان کو رہنمائی دیتا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، ہدایت مسلمانوں کے لیے ضرور ہے، لیکن یہ رہنمائی ساری دنیا کی قوموں کے لیے ہے، کیونکہ دین اسلام عالمی دین ہے، وہ کسی ایک قوم، ایک مذہب، ایک علاقے، ایک زبان کا یا ایک نسل کا، ایک رنگ کا دین نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک عظیم شان کتاب ہے، بشرطے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ اب یہاں پر میں صرف 2-4 باتیں بتاؤں گا۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں اشاراتی طور پر ہمیں بتائی ہیں جو ہمیں سمجھنے کے قابل ہونی چاہیے یا ہمیں سمجھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اس میں بہت بڑی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب لوہے کی قوت کی طرف اشارہ تو قرآن کریم نے ہمیں دیا، لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اور نتیجہ یہ کہ لوہے کی قوت سے فائدہ اٹھانے والی قومیں انہوں نے اس کو پڑھا، دیکھا اور اس پہ تحقیقات شروع کی، وہ قومیں آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اور ہم ابھی تک اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اپنے ملکوں میں ہتھیار بنا سکیں، اور یہ کہ ہمیں قوت اکٹھی کریں۔ ہم جب بھی چاہتے ہیں پیسے لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مائی باپ ہمیں ہتھیار دے دو۔ ہم اس حد تک ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں۔ وہ قوم کہ جس کو قرآن نے یہی کہا تھا کہ لوہے میں بڑی قوت ہے، تو ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اسی طریقہ سے سورۃ القمر قرآن کریم میں ہے، سورۃ الشمس قرآن کریم میں ہے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، شمس سورج کو کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں سورہ شمس یا سورہ قمر لانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان عناصر فطرت کی طرف توجہ کرو اور ان کی قوتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب چاند پر ہم تو نہیں پہنچ سکے، لیکن وہ دوسری قومیں تحقیق کر کے چاند تک کہتے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اور سورج کے حوالے سے تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان ممالک زیادہ تر گرم ممالک ہیں، ان میں سورج کی توانائی کا ایک بے پناہ ذخیرہ موجود ہے، لیکن ہم اسے استفادہ نہیں کر سکے۔ اور یورپ کے لوگ جہاں پر سورج نظر ہی نہیں آتا، جس دن نظر آ جائے اس دن ان کی عید ہوتی ہے، وہ شمسی توانائی سے بڑے بڑے پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ قرآن کو پہ غور کر کے کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے لیے تانبے کا ایک چشمہ اللہ تعالیٰ نے بہایا تھا۔ ہمارے وہ فلسطین میں تھا یہ چشمہ، ہمیں تو وہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ چشمہ کہاں ہے، لیکن اسرائیل نے وہ چشمہ دریافت کر لیا، اور یہ کاپر کی جو جتنا بھی نظام ہے دنیا میں یہ سارا اسرائیل نے، یعنی تانبے کی تار کا جو نظام ہے یہ اسرائیل کا بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے اس تانبے کے چشمے سے فائدہ اٹھایا اور ہم نالائق لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اس طرح ہمیں نشاندہیاں تو کی گئیں لیکن ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انشاءاللہ اس پر مزید آگے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔